نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آیات کریمہ میں 10 قسم کے احکامات اللہ نے نازل فرمائے۔ کعب احبار رحمہ اللہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن مسلمان نہیں ہوئے، اور اس بات پر ان کے استاد انہیں بڑا ڈانٹتے کہ تم نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن مسلمان نہیں ہوئے، اب بھی جاؤ مدینہ منورہ جاؤ اور وہاں جا کے احوال دیکھ لو کہ آیا یہ وہی مدینہ منورہ ہے جو آخری نبی کا دارالہجرت ہوگا۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو کسی کو سنا یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے قرآن پر، یا ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں یا تمہارے چہروں کو گردن کی طرف موڑ دیں۔ اس آیت کریمہ کو سننا تھا کہ فوراً گھر گئے اور غسل کرنے لگے، اور غسل کے دوران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں میرا چہرہ مسخ تو نہیں ہو گیا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات کریمہ، یہ جو 10 احکامات تسلسل کے ساتھ 3 آیات میں نازل ہوئے، تورات بسم اللہ کے ساتھ انہی 10 احکامات سے شروع ہوئی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے ترتیب کے اعتبار سے یا نازل ہونے کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ تورات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہی 10 احکامات کے ذریعے شروع ہوئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ مہر شدہ کہ اسے مل جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا۔ اب کوئی شخص اگر ان 10 احکامات کو سنے سمجھے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی کا وصیت نامہ اس کے پاس ہے، وہ اس کو پابندی سے اس پر عمل کرے، انشاءاللہ نجات اس کے مقدر ہوگی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور پوچھا کہ کون ایسے ہیں جو ان 3 آیات پر میرے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان 3 آیات پر میرے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں کہ یہ جتنے احکامات نازل ہوئے، چاہے حرمت کے اعتبار سے یا اطاعت کے اعتبار سے، کہ ان 10 احکامات پر وہ عمل پیرا ہوگا۔ ان روایات سے ان 3 آیات میں جو احکامات نازل ہوئے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت اہم احکامات، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان بھی بڑا عجیب فرمایا۔ قل، محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے، تعالوا،
تعالو، آپ کہہ دیجئے آؤ۔ تعالو کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب پکارنے والا اونچی جگہ کھڑا ہو اور اونچی جگہ کھڑا ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہو، اور اہمیت کے پیش نظر وہ اونچی جگہ کھڑا ہو جائے اور سب کو بلائے تاکہ سارے لوگ اس کی بات سن کر آ جائیں۔ تو انداز بھی قرآن مجید کا اس طرز پر رکھا اللہ رب العزت نے کہ سب کو دعوت ہے۔ تعالو، آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناؤں تمہیں کہ جو چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، کہ میں پڑھ کر سناؤں وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ اس امت میں اور گزشتہ امم میں، تمام امتوں میں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے انبیاء کا مذہب عقیدہ توحید پر متفق ہے کہ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں تنہا اور اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہ ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے، اور دونوں باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مقام پر بیان فرما دیا، لیس کمثلہ شیء، نہ ذات میں اس کا کوئی ثانی ہے نہ صفات میں اس کا کوئی ثانی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، جو اللہ رب العزت نے جو تکلم کیا، بولا، قرآن پڑھا، وہ اللہ کی صفت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تمام کفار کو چیلنج کیا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو چیلنج دیا کہ اس کے مثل قرآن لے کر آؤ، نہ لا سکے کہ 10 صورتیں لے کے آ جاؤ اس کے مثل، وہ نہ لا سکے تو فرمایا کہ ایک صورت پیش کر دو، وہ بھی نہ لا سکے، مکمل طور پر عاجز ہو گئے۔ عاجز ہونے کی وجہ کیا؟ کہ یہ کلام اللہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا ثانی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ سارا کفر نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اپنی عورتیں بیوہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اپنے بچے یتیم کرانے کے لیے وہ تیار ہوا، لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا ثانی دوسرا کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے اور اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، اسے ساری امتوں کا مسلمہ عقیدہ توحید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کی بخشش ہو جائے گی لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا حکم جو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وبالوالدین احسانا، حالانکہ شروع میں ارشاد فرمایا حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کروں، پڑھ کر سناؤں تمہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، لیکن قرآن بڑی فصاحت اور بلاغت والی کتاب ہے، وہ اس طرح کے احکامات کے بیچ میں کچھ منع کے احکام اور بیچ میں کچھ اطاعت کے احکام دے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خبردار جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا وہاں والدین کی اطاعت کا تذکرہ فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی تیسرے رکوع میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اور اطاعت والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ خبردار جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص والدین کو ستاتا ہے اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ جو شخص والدین کو پریشان کرتا ہے اور انہیں تنگ کرتا ہے، انہیں تکلیفیں پہنچاتا ہے، وہ اپنی دنیا کی زندگی، اپنی دنیا کی مال و دولت اپنے اوپر تنگ کرتا ہے۔ اور پھر گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو صراحتاً کسی چیز کا حکم، اپنی اولاد کو صراحتاً کسی چیز کا حکم نہ دیں، بلکہ اولاد کو یوں حکم دیں کہ بیٹا اگر ہو سکے تو یہ کام آج شام تک کر لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حکم دیں اور اولاد نافرمانی کر رہی ہو، گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو جائے اور ہمارے ہی احکام نہ ماننے کے ساتھ قیامت میں ان کا فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ اولاد کو بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ جب حکم اتنا سخت ہے کہ نافرمانی گناہ کبیرہ ہے تو اولاد کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تیسرا حکم بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل مت کرو، اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ والدین نے خود بھی خودکشی کر لی اور اپنے بچوں کو بھی زہر کھلا دیا، اور ایک خط لکھ کر چلے گئے، بیان ریکارڈ کر کے چلے گئے، ویڈیو ریکارڈ کر کے چلے گئے کہ اس قدر ہم تنگ دستی کا شکار ہو گئے تھے کہ ہم اپنی اولاد کی تکلیف مزید برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیا اور خود بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ والدین کے لیے حکم یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کریں۔ قتل نہ کرنا مختلف صورتیں اس کی، ایک صورت تو مشرکین مکہ کی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ بیٹی ہوگی پھر بیٹی بڑی ہو جائے گی، پھر بڑی ہونے کے بعد پھر ہمیں اپنا کوئی داماد تلاش کرنا پڑے گا، اسے اپنے لیے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ لیکن عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ تمہارے گھر میں اگر جو خاتون ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، جس سے تم پیدا ہوئے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ایک صورت تو یہ تھی، اور دوسری صورت کیا گئی کہ جو بتلایا کہ تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، یہ ناجائز اور حرام۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہر گیا، اور نطفہ ٹھہرنے کے بعد 1 مہینے 2 مہینے گزر گئے، اور صرف اس وجہ سے اسے ضائع کر دیا کہ خاتون کی فٹنس خراب ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے، یا صرف اس وجہ سے اس کو ضائع کر دیا کہ میرے پہلے سے 2 بچے ہیں، یہ تیسرے بچے کو میں کہاں سے کھلاؤں گا، میں اس کے اخراجات کیسے پورے کروں گا، حمل ضائع کروا دیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ 4 مہینے کا ہو گیا اور اب روح پھونک دی گئی، اس کے بعد تو قطعی طور پر اس بچے کو، اس حمل کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب اس میں روح پھونک دی چکی، اب وہ زندگی میں ہے، وہ اپنی زندگی میں آ چکا ہے۔ اب اگر اس حمل کو گرایا جائے گا، ضائع کیا جائے گا تو صراحتاً بچے کا قتل ہوگا۔ اگر ابتدائی ایام میں اور نطفہ ٹھہر گیا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی حاذق دیندار ڈاکٹر طبیب
یہ رائے دے دے کہ اگر اس نطفے کو رحم میں چھوڑا گیا تو خاتون کی زندگی خطرے میں ہے، یہ شدید تکلیف میں پڑ جائے گی اور اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو یہ ایک صورت ہے کہ ابتدائی ایام میں حمل ضائع قرار دینے کی. اور یہ سب کچھ اس لیے کہ شریعت نے اس کی روک تھام کے لیے دیگر طریقے بھی وضع کیے ہیں، انہیں استعمال کرنا چاہیے. جب ایسا عمل ہو جائے تو پھر حمل کو گرانا یہ اخلاقاً بھی اچھی بات نہیں، شرعاً بھی درست بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بچے کو قتل مت کرنا. نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق ہم دے رہے، وإیاہم، اور انہیں بھی رزق ہم دے رہے. تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں اور انہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں، اس لیے تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرنا. اور ایک قتل اولاد جو آج امت مسلمہ بھول چکی کہ یہ بھی قتل اولاد ہے، امت مسلمہ بھول چکی کہ یہ بھی قتل اولاد ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ اپنی اولاد کی دینی تربیت نہ کرنا، اپنی اولاد کو اللہ کی معرفت نہ سکھانا، اپنی اولاد کو بے لگام چھوڑ دینا، اپنی اولاد کی نگرانی نہ کرنا اور انہیں اس قدر آزاد چھوڑ دینا کہ ان کی اپنی مرضی ہو کہ جب گھر آئیں اور جب گھر سے جائیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن سیکھیں یا نہ سیکھیں، قرآنی تعلیمات کو سیکھیں یا نہ سیکھیں. کہ اگر وہ قرآنی تعلیم سے دور ہو جائے گا تو وہ بے دین ہو جائے گا، وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوب جائے گا. فرمایا کہ یہ بھی قتل اولاد، یہ بھی قتل اولاد ہے. کیوں؟ اس کا پتہ بھی قرآن سے چلتا ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. اللہ فرما رہے اومن کان میتا، کیا مردہ نہیں تھا؟ فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ابو جہل نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے. جب شکار سے واپسی ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی. وہاں سے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور کمان اس کے سر پر ماری. کہا میرے بیٹے محمد کو پریشان کیا اور تکلیف پہنچائی. اور وہ بڑی عاجزی سے کہنے لگا کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا، لوگوں کو جدا کر دیا اپنی ماؤں سے اور اپنے باپوں سے. تو تنبیہ کر کے آئے کہ خبردار آئندہ ان کے ساتھ چھڑے. آئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا بدلہ لے لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا، مجھے اس سے زیادہ اس بات پر خوشی ہوگی کہ آپ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اللہ فرما رہے اومن کان میتا فاحییناہ، مردہ تھے، اللہ کی معرفت سے دور تھے، دین اسلام سے دور تھے، فاحییناہ، ہم نے دین اسلام کی وجہ سے انہیں زندہ کر دیا. ہم نے دین اسلام کی وجہ سے انہیں کیا کر دیا بھائی؟ زندہ کر دیا. وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الارض فی الناس، کہ ہم نے ان کو نور ایمانی عطا کیا اور وہ اس کی روشنی میں لوگوں کے بیچ چلنے لگے. تو یہ بھی قتل اولاد ہے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے کہ ان کی صحیح رخ پر، دینی رخ پر ان کی تربیت نہ کریں. اور میں عرض کروں گا کہ جن کی اولاد اپنی مرضی سے کبھی رات 1 بجے آ رہی ہے، کبھی 2 بجے آ رہی ہے، اور والدین کو پتہ نہیں ہے، والدین سو جاتے ہیں وقت پر، ان والدین کو فکر مند ہونا چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بیرا روی کا دروازہ کھول رہے ہیں. اس دروازے کو بند کر دیجئے، اپنی اولاد کو اپنی نگرانی میں رکھیے، چاہے ان کی صبح ہو یا دوپہر ہو یا ان کی شام ہو یا رات ہو، وہ والدین کی نگرانی میں ہونی چاہیے. اگر ہم ان کی صحیح معنوں میں نگرانی نہیں کریں گے تو اس صورت میں ہم مجرم بن جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اس حکم کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے احکامات بیان ہوئے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔